खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने वो आखिरी गेंद तक मुकाबला किया पंजाब असेंबली में, मैं वो आसिया को मिलने गया, काफ़ी बेहतर स्टेज पे थी वो, लेकिन मुझे उससे बेचारी से अभी बोला नहीं जा रहा, लेकिन वो बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जो उसको हुआ था शायद इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते थे, लेकिन वो ऊपर वाले का करम है कि वो ठीक है। लेकिन उसका जो जज्बा था, मुझे वो इतनी चीज़ पसंद आई कि वो हालांकि बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो उसके अंदर एक जुनून था। तो मैं इसलिए आप सबको कि आप एक इम्तिहान से गुजरे हैं और माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, कईयों की बहुत ही अच्छी थी, जिसमें वो पिंडी की टीम को मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे मुकाबला किया। लेकिन अब सब, मुझे अभी तक जो है वो पिंडी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, नंबर 2 पे मेरे ख्याल में फैसलाबाद होगी, नंबर 1। और तो हमारी ख्वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी जी। अच्छा, अब मैं सुने मेरी बात, देखें, जो ये तो आपने बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया और आपकी एक स्पेशल एक दर्जा आ गया हमारी पार्टी में और मेरी आंखों के सामने कि आप आजमाए गए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा, क्योंकि मुश्किलों में ही ईमान का पता चलता है। अब मुझे सारा याद है, जितने जो लोटे इधर हमारे यहाँ नेशनल असेंबली में हुए हमारे, और पंजाब के मैं ज़्यादा लोटों को नहीं मिला, लेकिन नोटों वाले लोटों को तो मुझे याद है, बड़े बड़े लोटों को। तो अब मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने जितनी उन्होंने ज़बरदस्त बातें की कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं पार्टी के लिए, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया, और वाकई मैं सोचता था कि ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े सिंसियर हैं। लेकिन आज आप सबके सामने कि उन्होंने, ये मेरी ज़रा याद रखना बात, उन्होंने सिर्फ अपने आप को आज नहीं जलील किया, ये हमेशा के लिए इनके ऊपर एक मोहर लग गई है ज़िल्लत की। इनके बच्चों को लोग याद करवाएंगे कि तुमने किया क्या, क्योंकि देखिए ये समझ रहे थे कि यही पाकिस्तान चल रहा है, एक तरफ नून लीग वो चोरों की, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वो चोरों की, एक तरफ लोटे हो जाए, सारों को पता था दोनों तरफ चोर हैं, पैसे चलते हैं, जिसने ज्यादा पैसा दिया ये वगैरह, यानी लोग इनको समझते थे कि ये इसी तरह के सारे। मुझे हमारे लोगों ने कोशिश भी की, मुझे कहा कि हमने भी इनके 7-8 लोग खरीद लिए हैं, इतने पैसे हैं, 1 अरब रुपया चाहिए और ये हम 8-9 इनके लोग खरीद लेंगे, तोड़ लेंगे। मुझे ऑफर आई है इस तरह की। लोगों ने कोशिश की, जब उन्होंने देखा कि पैसा चल रहा है और हमारे तो हम क्यों ना पैसा, और बड़े ऐसे लोग हैं जो कि तैयार थे पैसा देने के लिए। लेकिन मैंने असूली फैसला किया, मैंने कहा अगर मैं भी इसी चीज पे लग जाऊंगा, पैसे दूंगा इनको। और आप याद रखें, जो भी आप 1 अरब रुपया बड़ा पैसा होता है, आप 1 अरब रुपया जो इकट्ठे करके जो भी 2-3 लोगों ने देना था या एक ने देना था, तो सोचे कि उसकी फिर उम्मीद भी लग जानी थी कि मुझे अब किसी वक्त पे ये पैसा वापस भी उसने कमाना था। और दूसरी चीज कि मैंने इन्हीं के लेवल पे आ जाना था, कि मैंने भी वही खरीदो फरोख्त पे शुरू। तो हमने असूली फैसला किया, हम कोई पैसे नहीं देने लगे। और उससे हुआ क्या, उससे पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब आया है, आपको किसी को अंदाजा नहीं है, अभी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा इनकलाब है। ये वक्त साबित करेगा कि इस मुल्क की 75 साल तारीख में कभी इतना बड़ा इनकलाब आया ही नहीं है। और ये आप देखते रहेंगे। अच्छा, इनका ये जो हमारे मुखालिफ और इनके जो हैंडलर पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने सब ने समझा कि थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा, लाहौर का इतना बड़ा जलसा हुआ, अब इसके बाद ये नीचे आ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो मियाँ वाली में मैंने कल देखा है, मैं 26 साल से मियाँ वाली, सबसे पहले मियाँ वाली के लोगों ने मुझे वोट दी थी, पहली सीट मियाँ वाली से मैंने जीती थी।
جو میں نے وہاں دیکھا ہے 26 سالوں میں نے کبھی اس طرح کا جلسہ میاں والی میں نہیں دیکھا، بلکہ میں یہ کہوں گا میں نے کہیں بھی، یعنی میں نے جتنے بھی جلسے دیکھے ہیں، جو وہ لوگوں کی، آپ یاد رکھیں کہ میاں والی کی ایک وہ کہتے ہیں میاں والی میں گرمی اتنی پڑتی ہے کہ میاں والی کے لوگوں کو دوزخ میں بھی چادر لینی پڑے گی، کمبل لینا پڑے گا، اتنی گرمی یعنی اس میاں والی کی فیمس ہے۔ اس گرمی میں جس طرح پبلک نکلی ہے اور جس طرح ایک ایک چیز کا شعور تھا، ان کو ایک ایک چیز کا لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہوا، کون سی سازش ہوئی، مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی، سب کو پتا ہے کہ سازش ہوئی، کسی کو شک نہیں ہے کہ مداخلت، ایک تو جب سازش ہو جاتی ہے مداخلت ہوتی ہے، سب کو پتا تھا۔ اور سب کو یہ بھی، میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، ہم نام بھی جب لوگوں کو لے لیتے ان کو پتا تھا لوگ کون ہیں جنہوں نے سارا یہ کیا، سب کو پتا تھا، ایک ایک کو پتا تھا۔ وہاں میرے بات کرنے سے پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اور جب لوٹوں کا نام آیا تو جو وہ آپ کو پتا نہیں کہ جو میاں وہاں تھے، جو لوگوں کا غصہ لوٹوں کے نام پہ آیا، میرے یہ لکھ لیں کہ کبھی بھی یہ لوٹے کسی قسم کا الیکشن آگے سے پاکستان میں نہیں جیت سکیں گے، ان کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے تھے پرانا زمانہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملک بالکل ہی بدل گیا ہے، 2 مہینے کے اندر سارا ملک بدل گیا ہے۔ اور اگر کسی کو اس چیز کے اوپر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ سارے لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ایسے کرتا تو دل دوسری طرف چلے جاتے۔ ہمارا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، ہم نے چلے سٹینڈ لے لیا، لیکن یہ جو ملک بدلا ہے یہ تو سارے لوگ حیرت میں ہیں۔ یہ جو لوگ سارے یہ جو آئے تھے، یہ چوروں کا پلندہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ خود شوق میں چلے گئے ہیں کہ ہوا کیا۔ انہوں نے جو مل کے سازش کروا کے ان لوگوں کو لائے، وہ سارے شوق میں ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ انقلاب آیا ہے، اللہ نے لوگوں میں شعور دے دیا ہے۔ وہ لوگ جو سیاست کا نام بھی نہیں لیتے تھے، وہ سارے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جو اسلام آباد میں پبلک آنے والی ہے، یہ کنٹینر رکھ لیں، یہ کنٹینر رکھ لیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہاں پبلک جس طرح آئے گی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں نے پالیٹکس کی تھی عوام کی، میرا تو کوئی جاننے والے نہیں تھے پالیٹکس، باپ دادا کوئی میری پالیٹکس، میرے ساتھ تو پالیٹیشین ہی کوئی نہیں تھے، ہمارے ساتھ تو تھوڑے سے لوگ تھے جو پہلی دفعہ زندگی میں پالیٹکس کر رہے تھے۔ تو ہم نے تو آہستہ 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 کرتے کرتے عوام کو اپنے ساتھ ملایا۔ ایسے تو کسی نے پالیٹکس نہیں کی، کون 14-15 سال ورانے میں ایک سیٹ لے کے پھرتا ہے اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پبلک کا ایک ہجوم ہو جاتا ہے۔ جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آج میں نے پبلک دیکھی ہے، اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح لوگوں میں شعور اور بیداری نہیں آئی جو آج ہے۔ اور یہ نیچے نہیں جانے لگی۔ انہوں نے جو امید لگائی ہوئی ہے کہ جی آہستہ آہستہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے، میں اس کو بڑھتا دیکھ رہا ہوں، ابھی یہ پیک پہ پہنچ رہی ہے۔ آپ سے اب مجھے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک امتحان تو پاس کر لیا، سارا انہوں نے آپ کے پاس آئے، پیسے پوسے آفر کیے، سب کچھ کیا، اور آپ کھڑے بھی رہے، اسمبلی میں بھی ڈٹ گئے، اور یہ بہت بڑا امتحان آپ نے پاس کیا کیونکہ آپ کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور آپ کھڑے رہے۔ اب جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ جو آپ میری آج بات مان لیں کہ کئی دفعہ انسان 5 سال جدوجہد کرتا ہے اپنی حلقوں میں بھاگ دوڑ کے، لوگوں کو ملا کے، ووٹ بینک ڈیولپ کر کے، 5 سال میں وہ آج آپ 5 دنوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ماحول بدل چکا ہے، لوگ آپ کے منتظر ہوں گے۔ اس ٹائم کو آپ نے کسی نے ضائع نہیں کرنا، ایسا ٹائم آئے گا نہیں، کوئی بھی ٹائم دیر تک رہتا نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس 3 ہفتے، 6 ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے، ان 1 مہینے کو آپ صحیح معنی میں آپ پبلک کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ لوگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سارے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔
انسان 5 سال جدوجہد کرتا ہے اپنی حلقوں میں بھاگ دوڑ کے لوگوں کو ملا کے ووٹ بینک ڈیولپ کر کے 5 سال میں وہ آج آپ 5 دنوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ماحول بدل چکا ہے، لوگ آپ کے منتظر ہوں گے۔ اس ٹائم کو آپ نے کسی نے ضائع نہیں کرنا، ایسا ٹائم آئے گا نہیں، کوئی بھی ٹائم دیر تک رہتا نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس 3 ہفتے 6 ہفتے زیادہ سے زیادہ 2 مہینے، ان 1 مہینے کو آپ صحیح معنی میں آپ پبلک کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ لوگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سارے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کوئی دروازے کے اوپر کھٹکھٹائیں گے، وہ آپ سے دوسری جماعتوں کے بھی ہوں گے، ووٹ کسی کو دے، آپ کو بڑی عزت سے ملیں گے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ملک میں۔ جو لوگ قوم آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے 2 وجہ سے کھڑی ہے۔ ساری قوم کو پتا چل گیا کہ امریکہ نے سازش کر کے گورنمنٹ کرائی ہے، اور یہاں سے میر جعفر تھے، انہوں نے مل کے سازش ہوئی ہے، سب کو پتا ہے۔ وہ مریم کہتی پھر اس نے کہا کہ جی وہ مراسلہ جھوٹ ہے۔ وہ جو جھوٹ پہ ہی اپنی ساری پالیٹکس شروع کرے کہ جی میری لندن تو چھوڑے، پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے جبکہ اربوں کی پراپرٹی دونوں طرف ہے، اس نے اس کے بعد جھوٹ ہی بولنے ہیں۔ مراسلہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں، جس میں سب آرمی چیف، ہماری ساری قیادت، اس کے اندر پہلے اپروو ہوا، اور شہباز شریف نے جو میٹنگ بلائی اس نے بھی اپروو کیا کہ مراسلہ کے اندر جو چیزیں میں نے کہی وہ ساری سچ تھی۔ تو وہ کل کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ تو سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی گئی، امریکی سازش۔ اور دوسرا جو لوگوں کو دوسرا غصہ ہے، ایک غداری یہ ہوئی جنہوں نے سب نے مل کے کیا، اور دوسری غداری یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے مجرم، کرمنلز، چور، ڈاکوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا۔ یہ انہوں نے ملک کی توہین کی ہے۔ اس سے زیادہ قوم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کے چور و چکے جو 30 سال سے لوٹ رہے تھے ملک کو، ان مجرم، ضمانت پہ لوگ، ان ساروں کو انہوں نے ملک کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ یہ ہے اصل توہین ملک کی، جس کی وجہ سے دگنا غصہ ہے لوگوں کو۔ اس لیے جب آپ پبلک میں جائیں گے، کبھی بھی پبلک آپ کو اس طرح کی پذیرائی نہیں دے گی جو آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا آپ نے۔ آپ ایک دن ضائع کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ آپ آج اپنے دن، آپ اگر لوگوں کے اندر نہیں ہیں، اپنی پبلک میں نہیں ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ نارملی پولیٹیشین جا کے لوگوں کے گھر اور کہتا ہے اپنا ووٹ بینک تیار کرتا ہے، آج لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، جو لوگوں نے 30-40 سال ووٹ دیتے رہے دوسری پارٹیز کو، وہ آج آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا ماحول نہیں ملے گا، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ٹائم سب کچھ ہے، ٹائمنگ زندگی میں سب کچھ ہے۔ جو ٹائم کو صحیح معنی میں صحیح ٹائم پہ استعمال کرتا ہے، انسان وہی اوپر جاتا ہے۔ 24 گھنٹے سب کے پاس ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹوں کو صحیح استعمال کر لیتا ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے اب آپ کے پاس ہے دن میں، اس سے اس طرح کا وقت آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، اس کو ضائع نہ کریں۔ آپ اپنا نقصان کریں گے، ہمارا بھی نقصان کریں گے۔ نقصان اس طرح کریں گے کہ جو اگلی الیکشن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی الیکشن نہیں آئی ہوگی۔ ایک 70 میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طوفان آیا تھا بھٹو کا، یہ اس سے ڈبل طوفان آ رہا ہے۔ اور یہ جو محنت کرے گا اس کو تو میں کوالیفائی کرتا ہوں، آپ نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے، یعنی آپ کو پرائرٹی دی جائے گی ٹکٹ دینے میں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا تو پھر میں نظر ثانی کروں گا، کیونکہ آپ نے ابھی بات کی، آج تک بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے سب لیٹ کیا ہوا تھا، لوگ ٹکٹس لوگ دیا کرتے تھے، میں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں تو کیمپین کرتا تھا۔ اس باری ایک ٹکٹ جب تک میرے سے نہیں نظر سے گزرے گا، میں نے کسی کو ٹکٹ نہیں دینا اس بار۔ یہ میں پہلی دفعہ اس باری میں نے صحیح معنی میں دیکھا، جب میں نے لوگوں کی حرکتیں دیکھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی میں بھی، ادھر
पंजाब में और पख्तूनख्वा की असेंबली में भी जो मैंने लोगों को देखा इस बारी, टिकट किसी और ने उनको दिए हुए थे और जो मैंने उनकी हरकतें देखी, मैं कभी आगे से कभी मैं कोई टिकट किसी को देने नहीं दूंगा जब तक कि मैं खुद पूरी तरह उसको मुतमईन ना हो जाऊं। तो ये हाँ, ख्वातीन की जो हमारी ख्वातीन गई हैं, इन सारों को तो जो रिजर्व सीट पे अपने आप को बेचा ना, इनको तो जेल में डालना चाहिए। क्योंकि ये तो चले आप कहे ना जी, जो जिसकी हल्का है वो तो कहे, जिसका हल्का है वो तो कहे कि ना जनाब मेरे तो पीटीआई इतनी अनपॉपुलर हो गई थी कि मुझे तो हल्के वालों ने बुरा भला का वोट नहीं दी, महंगाई है, ये है वो है, तो मैंने तो इसलिए छोड़ दिया पार्टी क्योंकि मैं तो डूब रहा था। चलो मैं जितना भी वो झूठा हो, पैसे लेके उसने किया हो, लेकिन चले समझ आती है रिजर्व सीट पे कैसे कोई जा सकता है। उसने तो सीधा सीधा ज़मीर का सौदा किया है और शर्म आनी चाहिए कि पार्टी एक तोहफा देती है और आप जाके बिक जाए। इनको सीधा जेल में डालना चाहिए ताकि इबरतनाक सजा हो आगे से कि कभी रिजर्व सीट के ऊपर कोई सोचे भी ना अपने आप को, बल्कि इनको तो इजाजत भी नहीं देनी चाहिए लोटा होने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।